الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اہل سلسلہ، السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے عیب گوئی اور عیب جوئی سے پرہیز۔ اجتماعی زندگی ہم آج کل گزار رہے ہیں، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں مختلف ہمیں پیش آتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ رہتے ہیں، اور ہمیں بسا اوقات غیر مناسب باتیں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور غیر مناسب باتوں سے ہمیں ان کے تجربے سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام کا جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ جو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین نے ہمیں درس دیا ہے، وہ یہی درس ہے کہ ایک ہمیں محبت اور امن اور سلامتی کا معاشرہ بنانے کی اور اس کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ جو مسلمان اسلام کا درس دیتے ہیں اور اسلام کا علم رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور شریعت کو اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں، ان کے لیے عام مسلمانوں سے زیادہ فرض ہے کہ وہ ایک فلاحی معاشرے کی تعمیر کے لیے اپنا کردار بڑھ سے بڑھ کر عملی طور پر نبھائیں۔ آج کی دنیا سوشل میڈیا کی دنیا ہے۔ میرے ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی دنیا میں رہتے ہوئے روزمرہ کی زندگی میں جو غیر شرعی کام ہیں، جس کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی نقصانات ہو رہے ہیں اخلاقی طور پر، ان کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے جہاں پہ عیب جوئی اور عیب گوئی جو ہے وہ ایک مزاج بن چکی ہے، اور ہم اس کو برائی نہیں جانتے بلکہ اس کو ایک مشہوری کا طریقہ یا راستہ بھی جانتے ہیں، صرف اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی مشہوری کا بھی۔ اچھی بات کا مشہور ہونا مشکل ہے، لیکن کسی بھی شخص کے لیے کوئی غلط بات یا کوئی پریشانی والی بات یا کوئی عیب والی بات جو ہے، اس کی مشہوری فوری طور پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، لیکن اس کا اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ متعدد حدیث اس کے بارے میں موجود ہیں۔ جو شخص اپنے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا، اسے ذلت اور رسوائی سے بچائے گا، اللہ کریم روز قیامت اس کے گناہوں کو چھپا لیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے! اور یہی ہماری خوشگوار اجتماعی زندگی کا مینارہ بھی ہے۔ کسی کے عیب یا گناہ یا اخلاقی جرم کو دیکھ لیں تو اس سے اچھالنے سے پرہیز کریں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں سبق دیا گیا ہے کہ اگر مفہوم ہے اس حدیث کا کہ جب تک کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے اور اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشاں رہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی مدد کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کے روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی کے عیوب کو دیکھ کر چھپا لیتا ہے تو اللہ اسے اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ 3 حدیث ہیں، قرآن شریف میں بھی ہے، جس آیت کا مفہوم ہے کہ تم
اپنے مسلمان بھائی کی عیب کو نہیں کھوج لگاؤ۔ تو ان قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنا مزاج اس طرح سے بنا لینا چاہیے کہ ہم کسی کی عیب گوئی بھی نہ کریں اور عیب جوئی بھی نہ کریں۔ دو مختلف چیزیں، ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ عیب گوئی تو کسی کی آپ نے کوئی غلط بات دیکھی اور وہ آپ نے دوسروں کے سامنے بغیر تصدیق کیا بیان کر دیا۔ اس کے مختلف عوامل ہیں جس کو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے آگے بڑھ کے۔ اور عیب جو یہ ہے کہ کسی شخص کے متعلق جو آپ کو ناپسند ہو، کسی بھی بنیادی یا انفرادی طور پہ اس کے عیب نکالنے کی دو کرنا، اس میں سے عیب نکالنا، اس میں سے اس کی غلطیاں نکالنا، تو یہ طریقت میں بھی ممنوع ہے اور یہ اخلاقی طور پہ بھی ایک یا گناہ ہے اور ایک کمزوری ہے ایک انسان میں، جس کا اسلام میں قطعی طور پہ منع کیا گیا ہے۔ اب اصل بات یہ آتی ہے جب ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، گناہ ہر ایک سے سرزد ہوتا ہے۔ صرف اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو کہ ہر قسم کے عیب اور گناہ اور بدی اور نعوذ باللہ ہر قسم کی منفی چیز سے پاک ہے، اور وہ صرف اور صرف مثبت ذات ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے برادر، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ، ان میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، اس میں عیب ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر کسی کو اس لحاظ سے کہ اس کے عیب جاننے کی کوشش کرے کہ اس کو کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا جا سکے، تو یہ جو ہے بہت بڑا غلط فعل ہے، اور یا غلط بیانی کر کے اس کے عیب کو بتائے تو یہ بھی ایک بڑا غلط فعل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج ہم کسی کو رسوا کرتے ہیں تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ بزرگوں کی طرف سے ارشادات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیب جوئی اور عیب گوئی کس بات پہ منحصر ہے؟ کیا چیز ہے جو کہ عیب جوئی اور عیب گوئی کا بنیادی حص رکھتی ہے؟ وہ ہے وہ راز۔ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ راز ہوتے ہیں، اور وہ راز مثبت بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ اپنی کمی کو، خرابی کو یا نقص کو وہ راز کی صورت میں رکھتا ہے، اور فطرت کے مطابق وہ جو اس کے اندر مثبت پہلو ہے وہ اس کو اجاگر کرتا ہے، اپنی زندگی کا، اپنی انفرادی کا، حیثیت کا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا راز کسی کو بیان نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس سلسلے میں بڑا عمدہ اور قیمتی قول ہے کہ جب تک کہ راز آپ کا اس وقت تک غلام ہے جب سے آپ نے کسی کو اس کو بیان نہیں کیا ہے، اور جب آپ نے اس راز کو بیان کر دیا ہے تو آپ راز کے غلام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنے رازوں کو اپنے تک محدود رکھنا بھی ایک بڑا ہی منافع بخش قدم ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ تو ہو گئے منفی طور پہ، اب مثبت طور پہ بھی ہمیں یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی خوبیاں بھی صرف اس پیرائے میں بیان کریں کہ لوگوں کی اس کی اصلاح ہو سکے، یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ ایک فخر اور ایک یعنی کہ اپنی شان کے طور پہ اپنی خوبیوں کو بیان کر رہا ہے۔ یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، جس کے متعلق یہ لوگوں میں ایک حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ منفی اور مثبت میں یہ ہے کہ اپنی خوبیاں بھی اگر آپ بیان کریں تو اصلاح کے طور پر، اور ایک معلومات کے طور پہ لوگوں کو پہنچ جائے، بڑھا چڑھا کر اس پہ گفتگو نہ کریں، تاکہ ان میں سننے والے میں ایک حسد اور ایک مقابلے کا تصور یا خیال نہ پیش آئے، جس کے بارے میں قرآن شریف میں خاص طور پہ بتایا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یوسف، پیارے بیٹے یوسف، تو یہ بات اپنے بھائیوں سے نہ کہیو، کیونکہ اگر تو نے یہ بات، یہ جو تیرا خواب ہے اپنے بھائیوں کو بیان کرا تو وہ تیرے دشمن ہو جائیں گے۔
یہ سورہ یوسف میں اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے نعمت و بشارت یا جو آپ کی نعمت ہے اس کو بھی چھپانے کا ذکر اللہ طرف سے ادا کی گئی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد کی کامیابی پر مدد طلب کرو، کیونکہ ہر نعمت رکھنے والا کو حسد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ایک پہلی ذاتی طور پہ آپ جو اس عیب جوئی اور عیب گوئی کے لیے اپنے انفرادی زندگی میں جو آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے متعلق بیان ہے۔ پھر دوسری طرف ہے دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا۔ اللہ کا ایک نام ستار ہے، ستار العیوب۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کا مفہوم ہے صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی برہنگی چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی برہنگی چھپائے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ فاش کرے گا کہ حتیٰ کہ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا، جہاں پہ ایک چار دیواری اور ایک حفاظت کا تصور ہے وہاں پر بھی رسوائی اس تک پہنچ جائے گی۔ ان حدیث سے معلوم ہے کہ انسان میں کوئی اخلاقی، معاملاتی، آئلی برائی دیکھے تو ذلیل کرنے کی نیت سے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ انہیں برائی سے باز رہنے کی اور اللہ سے ڈرنے اور توبہ کرنے کی تلقین کرے۔ یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پہ فرض ہے۔ اب یہ تو ہو گئی عیب گوئی۔ اب عیب جوئی کیا ہے؟ کہ آمدن کسی کا راز جاننا۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری میں، جس شخص نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا حالانکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہوں یا اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پلکھلا کر ڈالا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی بنیاد پر کسی لوگوں کے اندر ناپسندیدہ خیال کیا جاتا ہو یا ہم انفرادی طور پر کسی کو ناپسندیدہ خیال کرتے ہوں تو اس کی باتوں کی طرح اس کی کھوج میں لگے رہنا کہ وہ اور اس کو کان لگا کے سننا کہ وہ اگر غلطی کرے تو میں آگے لوگوں کو پہنچاؤں، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا قیامت کے دن کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالنے کا ہے۔ ساتھ کے ساتھ یہاں تو ہم کان سے سن کر برائی بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بغیر ثبوت کے لوگوں کو ایک دوسرے کو بدنام کرتے پھرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بغیر ثبوت کے کسی کو آپ برائی بنائے کریں تو اس کا بہت بڑی سزا ہے۔ اور اس کی حدیث ہے جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، وہ اس کا مستحق رہے گا حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ایوب پر پردہ ڈالنے کی ترغیب دی ہے اور کسی بھی مسلمان بھائی کو کسی بھی صورت میں بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب ہم اس موضوع پہ جب آگے جاتے ہیں تو اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ اس کی کسی بھی راز کو حفاظت کیسے کریں، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے جیسے آپ سے کسی کا راز پتہ چلا تو ہمیں اس کے لیے کیا سوچ اپنانی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے کوئی بات بیان کرے، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے اور پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے اور تو تمہارے پاس وہ راز جو ہے تمہارے پاس امانت ہے۔ یعنی کہ ہم بسا اوقات یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے معاملات دوسروں کو، کسی ہمدرد کو، کسی بھی بزرگ کو بیان کرتا ہے، اور یہ انسان کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے کہ کوئی اس کے
ہمدرد ہو، غم گسار ہو، تو یہ ہمارے بزرگوں کی اور اس غم گسار کی، اس ہمدرد کی فرض ہے کہ وہ اس سنے ہوئے بات کو، راز کو اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھے اور وہ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے۔ تو اس کا بہت ہی عمدہ علاج یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اور جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص جس کی کسی عمل سے یا اس کے بیان اس عمل کو بیان کرنے سے اس کی بدنامی کا خطرہ ہو، تو آپ وہاں پہ خاموشی اختیار کریں۔ خاص طور پہ اپنے معاملات میں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ بات میں نے کسی کو بیان کر دی، اپنا راز کسی کو بتا دیا جس سے آپ کی بدنامی کا خطرہ ہو یا کسی اور کی بدنامی کا خطرہ ہو، اس میں آپ خاموشی اختیار کریں۔ اور یہ ایک حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حصول جنت کا ایک بڑا عمل ہے۔ پھر وہ لوگ جو کسی کا راز فاش کر دیتے ہیں، ان کے لیے کیا کم ہے؟ تو اگر غلطی سے، بے ادبی سے، گستاخی کے طور پہ کسی کی امانت کی میں خیانت ہو گئی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، یہ تو ہے، تو آپ اس سے دلی طور پہ معافی مانگیں، اور اگر اس کو کسی وجہ سے نقصان پہنچائے تو اس کا نفع و نقصان کو رفع دفع کریں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی کہ اگر کوئی آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے نعوذ باللہ جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا یا الزام کی صورت میں دیکھے، تو اس کو کوشش کریں کہ اس پہ سے یہ الزام ہٹے۔ پریشانیاں، مشکلات، دھوکے ہر ایک کو ملتے ہیں، لیکن اس وقت وقتی غصے میں آدمی بہت ساری باتیں ایسے کہہ جاتا ہے کہ جو اس کسی بھی شخص کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو آپ اس سے اجتناب کریں اور آئندہ اس کو کرنے سے پرہیز کریں۔ لیکن اس کے ساتھ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہر شخص کو ایک ہمدرد اور ایک غم گسار کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں اگر کسی کو پریشانی یا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے پاس کوئی ہمدرد اور غم گسار بنا ہو، تو وہ ایک بہت بڑے مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ اس ہمدرد اور غم گسار کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس امانت کو وہ آگے نہ بچائے۔ لیکن ہمیں بہت ساری باتوں میں اس کے برعکس دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم آخری جو پہلو ہے اس چیز کا، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، ضروری ہے وہ، کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے راز ہیں جس کا بیان کرنا شریعت میں بتایا گیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کون سے راز ہیں جس کا بیان کرنے کو شریعت میں خود خاص طور پر بتایا گیا ہے۔ ایک تو وہ راز ہے جو شیطان سے منسلک ہے۔ شیطان نے گناہ کیا اور اس پہ ڈٹائی سے ثابت قدم رہا اور اعلانیہ برائی کری، یعنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بولا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو یہ اعلانیہ برائی کرنے کا عمل ہے، جس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے شیطان کی جو اس کی برائیاں ہیں، جو اس میں خامیاں ہیں، قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جو شخص گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ یا کوئی اخلاقی جرم کرتا ہو اور اس کا اعلانیہ طور پہ عذر بھی پیش کرے یا اعلان کرے لوگوں کے سامنے، تو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس سے بچانے کے لیے اس کی معلومات من گھڑت نہیں، بلکہ ایک رامن میں یا ایک فریم میں یا ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو پہنچائی جائیں، تاکہ وہ شخص جو اخلاقی جرم کر رہا ہے وہ کسی کو مزید نقصان نہ پہنچا سکے اور معاشرہ اس کے اخلاقی جرم کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان نہ اٹھائے۔ یہ ہے اس کا کنسیپٹ۔ پھر ایک اور جو ہم جہاں پہ جس کے متعلق حدیث ہے صحیح البخاری میں، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوا گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کو، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی
کام کرے، اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کو گناہ چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات کو فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور رب نے اس گناہ کو چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ ایسے شخص کی پردہ پوشی نہیں کی جائے گی جو دوسروں کے سامنے برائی کا اظہار کرے، مثلا ڈٹائی سے لوگوں کے سامنے گناہ کر کے مزے لے کر لوگوں کو بیان کرے، اور اس نے تو خود اپنی معصیت ظاہر کر دی۔ پھر ایک اور چیز ہے جس کو ظاہر کرنا ضروری ہے، جس میں کوئی اگر تصفیہ طلب معاملہ ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو اس میں سچی بات کی گواہی دینا، یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری کا فعل ہے، جس میں اسلام میں خاص طور پہ بہت ساری حدود رکھی گئی ہیں، اور ان حدود کے ساتھ اگر آپ کسی کی راز کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ جھگڑا، وہ جو مصیبت ہے کسی دوسرے شخص پہ سے ٹل جائے، تو وہ گواہی دینا کہلاتا ہے۔ یا کوئی ایسا جو شخص مظلوم ہو اور ظالم کے ظلم کا شکار ہو تو اس کے خلاف گواہی دینا، یا معاملات میں صحیح بات کو ادا کرنا، یہ گواہی دینا، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ اس وقت آپ کو راز فاش کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آخری اور تیسری بات ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کیا کبھی کبھار مصلحت کے تحت بھی، اس کا قرآن شریف میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کسی کا راز کھولنے کی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگائی گئی عزیز مصر کی بیوی نے، اور آپ پر بہتان لگایا گیا، تو آپ نے پول کھولتے ہوئے فرمایا کہ یہ عورت مجھے پریشان یا بہلا پھسلا رہی تھی۔ سورہ یوسف میں اس کا بھی ذکر ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایسا کوئی آدمی جو فرد و سماج کے لیے خطرہ ہو، اسے شرانگیزی کسی شخص کو یا پورے سماج کو نقصان پہنچا رہی ہو، تو ایسے شرانگیز آدمی کی حقیقت سے پردہ اٹھانے میں حرج نہیں، تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہا جا سکے۔ اب آخری اس تمام باتوں کا مغز ایک واقعہ ہے جو لیلۃ المعراج میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور وہ انعام کی صورت میں ہمارے اسلام کی بنیاد بن چکا ہے۔ اس واقعے کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے بھی لکھا ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بھی شامل ہے، جس کو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تصنیفات میں لکھا ہے، جس میں اسرار الاولیاء شامل ہے، اور دوسری بھی تصنیفات ہیں اس میں دیکھنے کو ملا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ جب حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے، تو انہوں نے ایک آسمان پر ایک صندوق دیکھا جس میں سونے کا تالا لگا ہوا تھا۔ اس صندوق کے متعلق جبریل سے دریافت کرا، اس نے بولا مجھے، اور کہا کہ اس کو کھولو۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر نہیں کھول سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت مرحمت ہوئی، وہ صندوق کھولا گیا۔ اس کے اندر ایک اور سونے کا صندوق رکھا تھا جس میں بھی تالا لگا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کھولا گیا۔ یعنی کہ اس کے اندر پھر روایت کے مطابق ایک اور صندوق رکھا تھا جو بھی سونے کا تھا، اس کو بھی کھولا گیا، تو اس میں سے ایک خرقہ برآمد ہوا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خرقہ ہمیشہ سے اس میں موجود ہے، اور ہزارہا پیغمبروں نے اس کو حاصل کرنے کی امید کری لیکن ان کو حاصل نہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خرقہ میں نے کسی کو نہیں بلکہ صرف آپ کے لیے رکھا تھا، اور یہ آپ کو مرحمت ہوگا، اور آپ اس کو تنزیب فرما لیجیے۔ آپ نے اس کو خرقے کو پہنا، اپنے جسم مبارک پہ پہنا، اور اس کے بعد پوچھا یا اللہ کیا یہ خرقہ میں کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں اپنی امت میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ سوال اپنے دوستوں سے کرنا، اور اگر وہ اس کا جواب دے تو پھر تم یہ خرقہ اپنے اس دوست کو جو یہ جواب دے وہ دے دینا۔ تو اس سوالات کے بارے میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین جب اپنے سفر سے زمین پر تشریف لے آئے تو آپ نے اپنے دوستوں کو، جس میں چاروں خلفاء شامل تھے، اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں ایک اللہ کی نعمت اس زمین پہ لے کے آیا ہوں، تو تم یہ بتاؤ کہ میں تم سے ایک ایک سوال کروں گا اور تم اس کا جواب دو، اور جو جواب مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اگر وہ کوئی شخص دے گا میں اس کو خرقہ عطا فرما دوں گا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو بکر، اگر یہ خرقہ میں تمہیں دوں تو تم کیا بات اختیار کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ و صفا اور اطاعت خدا اختیار کروں گا۔ پھر آپ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر یہ خرقہ تمہیں دوں تو تم کیا اختیار کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عدل و انصاف کروں گا اور مظلوموں کی داد رسی کروں گا۔ پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، انہوں نے جواب دیا میں آپس کے مشورے سے کام اختیار کروں گا اور حیا کروں گا اور سخاوت سے کام لوں گا۔ آخر میں جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ اے علی، اگر یہ خرقہ تمہیں دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا میں پردہ پوشی کیا کروں گا اور بندگان خدا کے عیبوں کو چھپایا کروں گا۔ رسول اللہ اکرم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو علی، یہ خرقہ تم ہی کو دیتا ہوں، رب العزت کا مجھے فرمان تھا کہ تمہارے دوستوں میں سے جو شخص یہ جواب دے خرقہ اسے ہی دینا۔ یہاں پر شیخ الاسلام حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب یہ واقعہ فرما رہے تھے ان پہ خشی طاری ہو گئی اور رونے لگے اور فرمایا پردہ پوشی درویشی کا نام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا بڑا انعام ہے کسی کے راز کو نہ کھولنا، اس کے اوپر عیب جوئی نہ کرنا، اس کی عیب گوئی نہ کرنا، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور یہ خرقہ خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے تمام اولیاء کرام کو آگے عطا ہوا ہے، اور اولیاء کرام اللہ کا دوست یہی ہے کہ وہ دوسروں کی عیبوں کو چھپائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منفی جو اعمال ہیں ان کو پوشیدہ رکھے، ہمیں لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال سے بچائے جو ہمارے عیب جوئی کرنا چاہتے ہیں، جو ہم میں سے عیب نکالنا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں دوری عطا فرمائے، ان سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے۔ اے آقا، اور ہمارے اوپر ہمیں اپنے انفرادی طور پہ کسی کی عیب گوئی کی طرف مائل نہ کرے، بلکہ اگر کوئی پریشانی بھی ہو تو اس پہ صبر عطا فرمائے اور ہمیں خاموش رہنے کی توفیق عطا ہو، آمین ثم آمین۔ کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ والسلام، سید نظام الدین چشتی۔